خرابیاں، مختلف افکار و خیالات سے باطل کرتے روز بروز ظاہر ہوتے اور نت نئے فتنے اٹھاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ ضروری ہے کہ ہم صحت اعتقاد کے لیے یہ جانیں کہ ایمانیات کے لیے کیا عقائد ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ رضا شانہ کی بارگاہ میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا بے پایا کرم و احسان ہے اپنے فضل خاص سے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی اور اس مبارک کتاب میں مستقل بیان فرمایا جس کی ہمیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی ہے۔ کوئی توحید کے نام پر انبیاء کرام رسولان اعظام کی بارگاہ کا بے ادب بنا رہا ہے، کوئی اہل بیت پاک کی محبت میں غلو کر کے شیعت کو عام کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیزاری ظاہر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کر رہا ہے۔ راہ اعتدال تو صراط مستقیم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب مبین میں سب کچھ بیان فرمایا، خود اعلان فرمایا، اپنی بیان کی ہم نے اس میں وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی تمہیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی تھی، اور پھر فرمایا تبیان لکل شیء، ہم نے اس مبارک کتاب میں ہر چیز کا واضح بیان فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ولا رتم ولا یادۃ الا فی کتاب مبین، کوئی خود کو پر ایسا نہیں جسے ہم نے اس کتاب مبین میں بیان کر دیا۔ حالات زمانے کی مناسبت سے اکثر اصلاح فکر و اعتقاد اور اصلاح اعمال کے تعلق سے گفتگو کرتا رہا ہوں۔ اس مبارک مہینے کی نسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کو میں نے تلاوت کرنے کا طرف حاصل کیا، اس آیت طیبہ میں آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، اور بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام فرمایا، جن سے اللہ رب العزت نے بلا واسطہ کلام فرمایا، اور ایک وہ ہیں جنہیں ہم نے درجوں بلند فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں بعض وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا۔ کچھ دیر آیت طیبہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں اقتصاد فیض کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ جگہ جگہ آپ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اس زمانے کی مختلف جماعتوں کی بولی کیا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کے بارے میں شاید میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ایسی جلالت شان کی حامل ہے کہ ادنا بے ادبی غارت کرے ایمان۔ اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ اور انبیاء و مرسلین کی بارگاہ ایسی مقرب الہ ہے کہ ذرا سی بے ادبی نہ صرف غارت کرے ایمان ہے بلکہ تمام اعمال کا خلا
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ رب العزت فرماتا ہے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور رکھنا ہوگا۔ آئیے ہم آیت طیبہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں محدثین کرام اور مفسرین کرام کے بتائے ہوئے اور بیان کیے ہوئے ضابطوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک اس میں اشارہ ہے، یہ رسول ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا تلک الرسل، یہ رسول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، اور ان میں بعض وہ ہیں جن سے ہم نے بلا واسطہ کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا۔ یہ سیدھا صریح اردو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا یہ رسول ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ معلوم ہوا عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی یا کسی خاص زمرہ انسانیت جو منصب نبوت سے نیچے کے مراتب والے ہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ طبقہ خاص بنی نوع انسانیت کی عظیم مرتبے والی ذوات قدسیات کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ یہ رسولان اعظام ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا، اور ایک وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا۔ آؤ سب سے پہلے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر بھی ایسی عام سہل تفسیر کہ جو تمام اداروں میں داخل نصاب ہے، تفسیر جلالین شریف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین محلی علیہ رحمت علیہم الرحمہ کی مشترکہ کاوشوں کا نتیجہ، ان دونوں بزرگوں نے اس تفسیر کو لکھا ہے۔ کیا تفسیر فرمائی انہوں نے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے اس میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، اے کموسیٰ وعزیر ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ جنہیں درجوں بلند فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرماتے ہیں کہ جن سے کلام فرمایا اس میں تو صریح اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف، اور آگے ارشاد فرمایا بعض وہ ہیں جنہیں درجوں بلند فرمایا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس مجمع میں بعض حضرات وہ ہیں جنہیں بعض کو بعض پر علم میں فضیلت حاصل ہے، تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ لی جائے گی کہ اتنے حاضرین میں ہر ایک کا مرتبہ جداگانہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے ان میں ایک وہ ہے جنہیں درجوں بلندی حاصل ہے، تو یہ بات قابل تجسس ہو جائے گی کہ اتنے لوگوں میں وہ کون سی شخصیت ہے جسے سب پر درجوں بلندی حاصل ہے۔ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں ان درجوں بلند ہونے والی ذات سے مراد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایسا ہم نے کیوں کہا کہ درجوں بلند ہونے والی ذات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة۔ سبحان اللہ،
وہ فرماتے درجوں کو بلند ہونے والی ذات سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں اس طرح درجوں بلند فرمایا کہ عموم دعوت سے انہیں دعوت میں عمومیت عطا فرمائی، ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا، قطرے قطرے کا رسول، چپے چپے کا رسول، شرق کا رسول، غرب کا رسول، شمال کا رسول، جنوب کا رسول، عالم شہادت کا رسول، عالم غیب کا رسول، لاہوت کا رسول، ملکوت کا رسول، یہ رسولوں کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، یہ عموم دعوت، انہیں دعوت میں عمومیت عطا فرمائی گئی۔ صاحب تفسیر نے یہ کیسے کہہ دیا کہ انہیں دعوت میں عمومیت عطا فرمائی؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم نازل فرمایا، اس مبارک کتاب میں اعلان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محبوب پاک آپ فرما دیجئے میں ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، ساری بنی نوع انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب میرے آقا کیا اعلان فرماتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الخلق عامة۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، اور اللہ کے حبیب کیا اعلان فرما رہے ہیں، اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم اور احادیث طیبات کی طرف توجہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور میرے آقا نے کیا اعلان فرمایا، ہر نبی اور رسول کسی خاص خطے کے لیے نبوت و رسالت دے کر بھیجے گئے، کسی خاص قوم ملت کے لیے۔ بیک وقت متعدد علاقوں میں متعدد انبیاء کرام ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، کان النبی یبعث الی خلقہ عامہ، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ جب ان آیات و احادیث کو صاحب تفسیر نے ملاحظہ کر لیا تو فرمایا، بعموم الدعوہ، سارے انبیاء و مرسلین کو تو کسی خاص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، جیسے قوم لوط کے لیے حضرت یونس علیہ السلام، قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام، بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کسی خاص قوم ملت، کسی علاقے، کسی خطے کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجے جا کر، لیکن میرے آقا کے لیے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو میرے آقا ساری کائنات کے رسول، اسی لیے سرکار نے اعلان فرمایا، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الخلق عامة۔ ہر نبی اور رسول کسی خاص علاقے کے لیے آئے، لیکن میں ساری مخلوقات کی طرف بھیجا گیا۔ تو صاحب تفسیر نے فرمایا، بعموم الدعوت، اللہ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے ساری بنی نوع انسانیت اور سارے عالمین کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ان کو دعوت میں عمومیت عطا کی۔ ایک نبی تشریف لائے، اس کے بعد پھر دوسرے رسول جو تشریف لائے تو پہلی شریعت طیبہ کے احکام منسوخ ہوئے اور نئی شریعت پاک کے احکام نافذ ہو گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک
کے لیے بلکہ ابد الآباد تک کے لیے رسول ہے۔ حضور کے زمانے میں جس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر آج کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تب بھی یہی کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہہ سکتا تھے۔ قیامت تک جو بھی دامن اسلام میں داخل ہوگا اسے یہ اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ دعوت کی عمومیت ہے، ساری کائنات کے لیے رسول، وہ رحمت للعالمین ہیں، رسول العالمین ہیں۔ جسے رب کی ربوبیت کا فیض ملا اس کے لیے میرے آقا رسول ہیں، یہ رسول العالمین ہیں۔ یہ معنی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ عموم دعوت وختم النبوہ، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان پر نبوت ختم کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے جب انہیں دنیا میں بھیجا تو اعلان فرما دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بعض ظاہروں نے اس سے معنی کیے کہ حضور کے بعد اور نبی بھی آ سکتا ہے، اور آ جائے تو خاتمیت میں کب ملا۔ آخر تو ایسا لفظ ہے، ایک عام آدمی بھی اس کے معنی جانتا ہے کہ آخر سب سے آخر ہوتا ہے۔ انہوں نے اسے عوام کا خیال بتایا اور گمراہی کا دروازہ کھولا، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے ہی منکرین کا منہ بند کر دیا۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو معلم کتاب ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن عطا کیا اور انہوں نے قرآن سمجھایا، وہ اس کے معنی بیان فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بے عموم دعوت و ختم النبوہ، حضور کو دعوت و رسالت کی عمومیت عطا کی گئی اور سرکار پر رسالت و نبوت کی ختم کی گئی، خاتمیت عطا کی گئی۔ وَتَفْضِيلُ أُمَّتِهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو ساری امتوں پر فضیلت عطا کی، ساری امتوں سے افضل بنایا اور اعلان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں اس لیے چنا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم کرو اور منکرات سے، خلاف شرع کاموں سے، ممنوعات سے، معاصی سے روکتے رہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو ساری امتوں میں بہترین امت قرار دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک امت کے لیے مبارکبادی دی۔ سبحان اللہ، بشارت ہے۔ ایک حدیث طیبہ سنو، ایمان تازہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طوبی لمن آمن بی ویرنی مرۃ وطوبی لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرات۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں خوشخبری ہے میرے اس امتی کے لیے جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا ایک مرتبہ۔ صحابی کے تو مرتبے بہت بلند ہیں، تو انہیں ایک مرتبہ بشارت خوشخبری، اور میرے آقا فرماتے ہیں طوبی لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرات، اور
خوشخبری ہے میرے اس امتی کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھے دیکھا بھی نہیں 7 مرتبہ۔ یہ غیب کا انکار کرتے پھرتے ہیں، اور ایمان کا مدار ہی غیب پر اعتبار کرنے پر ہے۔ اللہ فرماتا یؤمنون بالغیب، ایمان وہ جو غیب پر ایمان لائے۔ دیکھنے کے بعد مانا پوچھا، مجھے اس وقت ایک مجذوب کی حکایت یاد آئی۔ حضرت سیدنا بہلول دانا ایک مجذوب فقیر تھے، ریت سے پانی چھڑکتے ریت پر اور ریت سے گھروں سے بنا لیتے چھوٹے سے، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا گھروں سے، اور کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے، کیا آواز لگاتے، لے لو جنتی محل، خرید لو جنت کا محل۔ ایک دن زبیدہ اور خلیفہ ہارون رشید کا اوپر سے گزر ہوا، ندی کے کنارے گیلے ریت کی مڈیرے بنا کے گھروں سے بنائے ہوئے آوازیں لگا رہے ہیں، خرید لو جنت کا محل۔ زبیدہ نے دیکھا کوئی فقیر جنت کا محل دیکھ رہا، قریب گئی، پوچھا بابا کتنے کا ہے؟ 1 درہم دیا۔ انہوں نے 1 گھروں کا بیٹا دیا، کہا یہ تمہارا محل ہو گیا۔ آگے بڑھے، خلیفہ نے کہا اگر کچھ دینا ہی تھا تو دے دینا، تم نے ان سے محل خریدا، یہ کیا جنتی محل ہے؟ زبیدہ عقیدت والی کہا آپ علم کی روشنی میں بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مجبور ہے، رسول اللہ کا دیوانہ، میں نے اس نیت سے لیا کیا عجب ہے کہ اس کی زبان سے جنتی محل دینے کا سودا ہو جائے اور یہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا کرتے ہیں۔ خلیفہ خاموش ہو گئے۔ بڑے علم والے جب گھر پہنچے، نماز ادا کی، وظائف سے فارغ ہوئے، سو گئے۔ خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان حشر ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے اور ہم جنت کے محل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک دروازے پر نام لکھا ہے زبیدہ زوجہ خلیفہ ہارون رشید۔ یہ آگے بڑھے، ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ کچھ خوبصورت چہرے والوں نے انہیں روک دیا، کیا یہ دنیا نہیں یہ آخرت؟ یہاں جس کا محل ہے وہی داخل ہوگا، اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ اتنا ہی مقصود تھا، آنکھ کھلی، صبح بیدار ہوئے، بے چینی کے ساتھ دن کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہی وقت آیا چہل قدمی کا، کہا زبیدہ چلو، پھر چہل قدمی کو چلتے ہیں۔ دیکھا وہی بہلول دانا مجذوب فقیر پھر گھروں سے بنائے بیٹھے، آواز لگا رہے ہیں لے لو جنت کا محل۔ یہ قریب ہے، کہا بابا کتنے کا ہے؟ کہا 5 کہا بابا اتنی جلدی اتنا مہنگا ہو گیا، کل تو 1 درہم کا لیا تھا۔ کہا وہ بن دیکھے خریدا تھا، دیکھے ہوئے کی یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، یہ ایمان معتبر ہے۔ جبھی تو امام اہل سنت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صاحب تفسیر جلالین نے تفسیر فرمائی منهم من کلم اللہ موسیٰ و عزیر، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر، یہ تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتا اور جب چاہتے آپ اپنے رب سے کلام کرتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے بھی رب نے کلام فرمایا۔ انبیاء کرام کا دل رب تعالیٰ میلا نہیں کرتا۔ وقت نصر نے جو آبادیاں ویران کر دی تھی، جب ان کا گزر ادھر سے ہوا تو عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الارض بعد موتہا، اے مولا دکھا دے کہ اس مردہ زمین کو تو کیسے زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا
کیا یقین نہیں ہے؟ اب یہ مولا اعتبار تو ہے، یقین تو ہے، مشاہدہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان پر نیند طاری کر دی، وہی آرام فرمایا، 100 سال تک سو گئے۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو ملاحظہ فرمایا آپ کا انگور کا جوس خراب نہیں ہوا تھا، آپ کے پھل خراب نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا وانظر الی حمارک، اب اپنے خچر کی طرف دیکھیے جس سواری پر آپ آئے تھے، تو وہ مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں ریتے میں چمک رہی ہیں۔ یہ مشاہدہ کرایا، تم یہاں مجھے تفصیل میں لے جانا مقبول نہیں۔ کلام کس سے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، منہم من کلم اللہ میں اشارہ ہے، ورفع بعضهم درجات، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ کیسے درجات بلند کیے؟ بعموم دعوت نے دعوت کو عمومیت عطا کی، وختم النبوہ اور نبوت نے خاتمیت عطا کی، وتفضیل امتہ علی سائر الامم اور میرے آقا کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا کی۔ ساری امتوں کے احوال تمہارے سامنے بیان ہو گئے، کس نے کیا کیا، کیسے نافرمانی کی، کیسے سزا پائی، تم آج ان کے احوال سن کر ہنستے ہو۔ تمہاری یوں پردہ پوشی کی کہ سب سے آخری امت بنایا، اب کوئی امت آئے گی ہی نہیں جو تمہارے احوال پر ہنسے، سب سے بہتر امت، سبحان اللہ۔ تفضیل امتہ علی سائر الامم، پیارے آقا کی امت کو ساری امتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ والمعجزات المتکاثرہ اور حضور کو معجزات میں کثرت عطا کی گئی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، ہاتھ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا دم فرما کر مردے کو زندہ کر دینا، ید بیضاداری یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی بغل میں ہاتھ رکھ کر نکال کر چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھا دینا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارم تو تنہا داری، یہ ساری خوبیاں جو سارے نبی رکھتے تھے، اے محبوب حضرت تم نے یکجا فرما دی، تنہا میں جمع کر۔ یعقوب کہا کسی نے خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، کریم کا کرم ہے بے حساب کیا ہے۔ معجزات المتکاثرہ، اتنی کثرت سے معجزات عطا فرمائے کہ اتنے کثیر معجزات کسی نبی و رسول کو عطا نہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ سیدھا چند معجزات کا میں ذکر کرتا۔ میرے آقا تو سراپا معجزات، سارے نبیوں کو براہین دے کر بھیجا، معجزات دے کر بھیجا گیا، لیکن محبوب پیارے کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا گیا، سراپا دلیل بنا کر بھیجا گیا۔ خود اللہ رب العزت فرماتا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے روشن دلیل آئی۔ تو یہ دلیل کون ہے؟ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ، اور کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، کافر مبعوث ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو معجزہ فرماتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کس نے جو سوال کیا میرے آقا نے وہ معجزہ۔ ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا یا آسمان کا چاند اگر 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ ان کا ماننا تھا کہ زمین پر جادو چلتا ہے، آسمان پر جادو نہیں چلتا۔ میرے آقا کی انگشت مبارک ہوئی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک جانب کی طرف کی جانب۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر جب چاند 2 پارہ ہو گیا
تفسیر میں ہدایت لکھی تھی وہ دور سے دیکھ کر ہدایت پا گئے، اور جنہیں اللہ نے ہلاکت لکھی تھی وہ اسے بھی جادو کہتے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے پیارے آقا کو کس قدر معجزات عطا فرمایا، تشریف لے گئے ہیں، استنجے کی ضرورت پیش آئی، میرے آقا فرماتے ہیں جابر جاؤ پتھروں سے کہہ دو اللہ کا رسول استنجے کے لیے جائے۔ اب پتھر بکھرے ہوئے ہیں صحرا میں، انہوں نے جیسے ہی عرض کیا اللہ کے رسول استنجے کے لیے رفع حاجت کے لیے جائیں گے، یہ پتھر خرگوش کی طرح اچھلنے لگے، ایک پر ایک سوار ہوا اور آڑ بنا کر تیار کر دی۔ میرے آقا تشریف لے گئے، استنجا فرمایا اور واپس تشریف لائے، پھر فرمایا جابر جاؤ ان پتھروں سے کہہ دو اپنی اپنی جگہ چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا بہت مردے انہوں نے زندہ کی، لیکن مردہ پہلے اس میں جان ہوتی ہے، جب جان نکل جاتی ہے تو مردہ کہلاتا ہے، وہ قابل روح ہوتا ہے۔ انہوں نے مردے جلائے، لیکن سبحان اللہ پیارے آقا کی شان دیکھیے کہ پتھر میں جان نہیں، لیکن میرے آقا سے پتھر کلام بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حکم پر اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ سنگ ریزوں میں جان، پتھروں میں جان ڈال دینا، یہ اعجاز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیارے آقا کے دست مبارک میں گرد و غبار ہے، دشمنان دین کی طرف پھینکا، ہزاروں کی آنکھوں میں وہ چلا گیا اور انہیں بے خبر و بے بہرا کر دیا۔ روشنی ہی ظاہر نہیں ہوئی بلکہ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی چلی گئی۔ میرے آقا کو گزرنا تھا، گزر گئے۔ ان کا رب عز و جل فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے پھینکی۔ محبوب کے عمل کو رب تعالیٰ اپنا کام بتا رہا، یہ ہے مقام محبوبیت۔ آگے ارشاد ہوا بعموم الدعوت وختم النبوہ وتفضیل امتہ علی سائر الامم والمعجزات المتکاثرہ والخصائص العدیدہ۔ اور میرے آقا کو عجیب عجیب فضائل عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، محبوب کے وہ خاصے ہیں، پیارے آقا کو وہ خصوصیتیں عطا کی گئی۔ سبحان اللہ، سرکار کے معجزات اس جیسا ناقص انسان کہاں وہ محبوب رحمان، ان کے معجزوں کو کون شمار کر سکتا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کے رسول ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ایک بات طے کریں، ایک ہے فضیلت، ایک ہے عظمت، ایک ہے عزت، ایک ہے شرافت، ایک ہے کرامت، یہ ملتے جلتے الفاظ لیکن معنی مختلف۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہاں ذکر کیا جا رہا کہ ہم نے رسول ہیں یہ جن میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، فضیلت باعتبار علم کے ہوئی، اسی لیے تو دارالعلوم میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد دستار فضیلت ہوتی ہے نا، اور شرافت یہ نسبی، یہ خدا داد ہوتی ہے، جبھی تو کہتے ہیں فلاں شرافت نسبی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے تمام انبیاء و مرسلین کے فضائل میں لفظ فضیلت کو ذکر فرمایا، اور حبیب پاک کے لیے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک وہ ہے جنہیں ہم نے درجوں بلند فرمایا۔ یہاں رفعت کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے کتنی رفعت عطا کی، قرآن کریم میں تلاش کرو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وہابیوں کے لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اس ہم کے دم کو دیکھ لو، ہم نے بلند کر دیا، اس ہم سے بے دینوں کی ناک میں دم ہو جاتا، اس ہم کا دم دیکھو۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھا، ایک بچہ آپ سے کہے میں نے گیند بلندی کی طرف دیکھی،
آپ اس بچے کی قوت دیکھیں، اسی کے مطابق سمجھو کہ اتنی بلندی ہوگی۔ اور اگر وہی بات کوئی قوی ہیکل نوجوان کہے تو اب آپ اس کی طاقت کے مطابق بلندی کو سوچو گے، اتنی بلند ہوئی ہوگی۔ اور اس میں ایک نکتہ اور، بلند کرنے والا تو قوی ہے، لیکن جو چیز بلند کی جا رہی ہے وہ قابل بلندی نہیں۔ روئی کا گولا بنایا اور ایک پوری طاقت سے بلندی کی طرف پھینکا، کیا یہ اوپر جائے گا؟ ہوا کے کاٹنے کی قوت نہیں، یہ قابل بلندی نہیں، تو یہ بلند نہیں ہوگا۔ اب بلا تشبیہ کہو بلند کرنے والا تو اللہ رب العزت، اور بلند ہونے والی ذات قابل رفعت و بلندی کا، جسے رب نے تمام خوبیاں عطا کر کے دنیا میں بھیجا اور پھر بلندی کا اعلان فرمایا، تو وہ قابل بلندی ہے اور وہ بلند کرنے کے قابل ہے۔ اب قابل بلندی نے کتنی بلندی حاصل کی، بلند کرنے والے نے کتنا بلند کیا، بلند ہونے والا حبیب جانے اور بلند کرنے والا رب عز و جل جانے۔ ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عاجز و حیران ہے، ان کی بلندی کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں سبے پر نشر سب فلک ور گزر، وتمکین و جاز ملک در گزر۔ ایک رات میرے آقا نے آسمان کی سیر کے لیے ارادہ فرمایا، تو آسمانوں کی ملائکہ کی بلندیوں سے بڑھ گئے، اور جب مقام سدرہ آیا تو جبرائیل امین ٹھہر گئے، مصطفیٰ آگے بڑھ گئے۔ ان بہادیوں کی عقلیں خراب ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ ہم جیسے بشر۔ دیکھو جبرائیل امین مقام سدرہ آیا، میرے آقا فرماتے ہیں شادی شیرازی کی طرف پر اللہ رحمتوں کی بارش برسائے، اس حدیث کو نقل کیا، جب تم نے ہمیں دوستی میں مخلص پایا تو اب ہمارا ساتھ چھوڑ کر شہر کیوں گئے؟ میرے آقا نے فرمایا بڑی کے لانے لے جانے والے ہمارے ساتھ آگے چلو، یہاں کیوں ٹھہر گئے؟ کیا جواب دیا جبرائیل علیہ السلام نے؟ اگر یک سارے ہوئے پر کر فروغ تجلا بسوزد کرم، یا رسول اللہ میری قوت پرواز جواب دے گئی، اگر ایک بار ہر سدرہ سے آگے بڑھا تو تجلیات کا فروغ میرے بالوں پر جلا دے گا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات وہابی اور صحابی کے عقیدے کے فرق کی سمجھ لو۔ جبرائیل امین کا عقیدہ کیا تھا؟ رسول اللہ مجھ جیسے نہیں اور نہ میں رسول اللہ جیسا۔ اگر خود کو رسول اللہ جیسا سمجھتے تو سدرہ سے آگے حضور کے ساتھ پہنچ جاتے، اور اگر رسول اللہ کو اپنا جیسا سمجھتے تو کہتے یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، جب میرے بالوں پر چل جائیں گے تو آپ۔ جبرائیل امین نے یہ درس دے دیا کہ قیامت تک کے سنی مسلمان یہ جان لیں کہ جبرائیل کا عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ نہ رسول اللہ ہم جیسے ہیں، نہ ہم رسول اللہ۔ یہ رسول ہے جن میں ہم نے بعض و بعض کو فضیلت دی، اور بعض سے کلام فرمایا اور بعض کو درجوں پر فرمایا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تم پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ حبیبی یا رسول اللہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں کو نزول بہانا دینا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔